ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، قول کے اعتبار سے اس شخص سے بہتر کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف بلائے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ آج کا ہمارا سبق اور ہمارا درس بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور یہ علم حدیث کی بنیاد ہے۔ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، حسن حدیث کسے کہتے ہیں، ضعیف حدیث کسے کہتے ہیں، یعنی قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے احادیث کی کتنی قسمیں ہیں، what is acceptable and what is not acceptable، تو قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے۔ اب ذرا سنیے، پہلے جو تقسیم ہم نے بیان کی تھی وہ بھی اہمیت کی حامل تھی، لیکن اتنی زیادہ نہیں۔ جیسے ہم نے بتایا تھا کہ تعدد طرق کے اعتبار سے کتنے طریقوں سے، کتنی سندوں سے حدیث پہنچ رہی ہے۔ حدیث متواتر ہوتی ہے یا احاد، اور احاد کی بھی 3 قسمیں ہیں، مشہور، عزیز اور غریب، کہ نمبر آف چینز کے اعتبار سے، تعدد طرق کے اعتبار سے متواتر اور احاد۔ اور دوسری تقسیم ہم نے آپ کو بتائی تھی کہ نسبت کے اعتبار سے، کہ حدیث کس سے منسوب کی گئی ہے۔ اللہ کی طرف منسوب کی گئی ہو تو قدسی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کی گئی ہے تو وہ مرفوع ہے، صحابی کی طرف منسوب کی گئی ہے تو وہ موقوف ہے۔ اب آتے ہیں قبولیت اور عدم قبولیت کے اعتبار سے حدیث کی قسمیں، وہ 2 ہیں۔ پہلی قسم کو مقبول کہتے ہیں، دوسرے کو مردود کہتے ہیں۔ مقبول کا مطلب ہے ایکسیپٹڈ، اور مردود مطلب ہے ریجیکٹڈ۔ اب مقبول کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک صحیح اور دوسرے حسن، اور مردود کی 2 قسمیں ہیں، ضعیف اور موضوع۔ اچھا، اب یہاں معلوم ہونا چاہیے کہ اگر صحیح حدیث کے مقابلے میں ضعیف حدیث ہو تو ضعیف حدیث کو مردود اور جو ہے سمجھا جائے گا، اس کو ریجیکٹ کر دیا جائے گا۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث کے مقابلے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہوتی، ایسی صورت میں پھر بعض شرائط کے ساتھ اس کو دیکھا جاتا ہے، اس پر غور کیا جاتا ہے۔ اور موضوع حدیث وہ کذابین اور دجالین کی طرف سے ہوتی ہیں، ان کو اٹھا کر پھینک دیا جاتا ہے، وہ ٹوٹلی ریجیکٹڈ ہوتی ہیں۔ اور اب جو مردود احادیث ہیں، ریجیکٹ کر دی گئی ہیں یا ضعیف احادیث ہیں، تو سوال یہ ہے کہ ان کو کیوں ریجیکٹ کیا گیا ہے؟ تو اس کے بنیادی طور پر 3 اسباب ہیں، 3 اسباب ہیں۔ نمبر 1، سند کے سقوط کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو گئی ہے، یعنی سند منقطع ہے، درمیان میں کوئی راوی غائب ہے، سند ٹوٹی ہوئی ہے، سند میں انقطاع ہے، اس لیے حدیث ضعیف ہو گئی۔ دوسری، راویوں کے اختلاف کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جاتی ہے، ایک راوی کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا راوی کچھ کہہ رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف مضمون آ رہا ہے، حدیث ضعیف ہو جاتی ہے۔ تیسرا سبب ہوتا ہے راوی پرتان ہوتا ہے، راوی مطعون ہوتا ہے، اور اس کا کردار مشتبہ ہوتا ہے، تو وہ قابل اعتماد اور قابل اعتبار راوی نہیں ہوتا، اس لیے بھی حدیث مردود یا ضعیف یا ریجیکٹڈ ہو جاتی ہے۔ تو 3 بنیادی اسباب ہیں، یا تو سند ٹوٹی ہوئی ہے، یا راویوں کے میں باہمی اختلاف ہے، مضمون بالکل مختلف بیان کر رہے ہیں راوی، یا پھر یہ کہ راوی مطعون ہے، اس کے کردار پر اعتراض کیا گیا ہے، سوال اٹھائے گئے ہیں، اور اس کا کردار مشتبہ ہے، تو ایسی تمام حدیثیں وہ مردود ہوں گی، ضعیف ہوں گی، اور ان کو مسترد کر دیا جائے گا۔ اب آ جائیے، یہ جو پہلی قسم ہے، سقوط سند کے سبب ضعیف ہونے والی جو حدیثیں ہیں، ان کی بھی کئی قسمیں ہیں۔
بعض اوقات حدیث معلق ہوتی ہے، معلق، اور کبھی مرسل ہوتی ہے، کبھی معدل ہوتی ہے، کبھی منقطع ہوتی ہے، تو یہ سند کے ضعیف ہونے کی وجہ سے، اور کبھی وہ سقوط خفی ہوتا ہے، چھپا ہوا ہوتا ہے، اور حدیث مدلس ہوتی ہے یا مرسل خفی ہوتی ہے۔ اب آ جائیے، اگر راوی پر طعن کیا گیا ہے تو حدیث معلول ہو جائے گی، معلل ہو جائے گی، اور اس میں عیب پیدا ہو جائے گا، یا اگر راوی منکر ہے تو وہ حدیث منکر ہو جائے گی یا متروک ہو جائے گی۔ اچھا، اب ایک راوی کچھ الفاظ بیان کر رہا ہے، دوسرا راوی دوسرے الفاظ ہیں، تیسرے راوی کے درمیان الفاظ کا اختلاف ہے، تو مضمون کا فرق ہو رہا ہے، تو پھر راویوں کے اختلافات کی وجہ سے جو حدیثیں ضعیف ہو جاتی ہیں ان کی بھی کئی قسمیں ہیں، شاذ، مدرج، مقلوب، المزید فی متصل اسانید، مصحف اور مسترب۔ تو یہ مختلف قسمیں ہیں ضعیف کے، انشاءاللہ آگے چل کر ہم اس پر گفتگو کریں گے۔ تو اب سب سے پہلے اہم ترین بات ہم آپ کی خدمت میں رکھتے ہیں کہ صحیح حدیث کسے کہتے ہیں، صحیح حدیث کسے کہتے ہیں۔ تو صحیح حدیث وہ حدیث ہے جو 5 شرائط پر پوری اترتی ہو، 5 شرائط پر پوری اترتی ہو، جس کے بارے میں کہا گیا متصل سندہ بنقل العدل الضابط عن مثلہ الی منتہاہ من غیر شذوذ ولا علت، یعنی صحیح حدیث وہ ہے جو سند متصل کے ساتھ اور عادل راویوں اور ضابط راویوں سے منتقل ہوتے ہوئے اپنی انتہا تک پہنچ جائے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے، جس میں شذوذ نہ ہو اور جس میں علت نہ ہو۔ تو 5 شرطیں ہو گئیں، ذرا غور سے سن لیجئے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ سند متصل ہو، انبروکن سالڈ چین، سند متصل ہو۔ نمبر 2، سند کے تمام راوی عادل ہوں، نیک ہوں، عادل ہوں۔ نمبر 3، سند کے سارے راوی ضابط ہوں، حافظ ہوں۔ اور نمبر 4، اس کے اندر شذوذ نہ ہو، حدیث شاذ نہ ہو۔ اور نمبر 5، کہ اس میں کوئی علت نہ ہو۔ جب کوئی حدیث ان 5 شرائط پر پوری اترتی ہے تو وہ حدیث جو ہے اس پر اسٹیمپ لگ جاتا ہے کہ یہ صحیح حدیث ہے، یعنی ایک محدث، حدیث کا ماہر اس کو چیک کرتا ہے اور اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیتا ہے حدیث صحیح۔ تو یہ یوں سمجھیے کہ 5 فلٹرز ہیں، 5 چھنیاں ہیں، 5 چھنیوں سے ہو کر اس کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس سے وہ پاس ہو جائے تو پھر اس حدیث کو صحیح کہتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سند متصل ہو۔ سند متصل ہو کا کیا مطلب ہے، یہ آپ جانتے ہیں کہ راوی راوی نے، حدیث بیان کرنے والا، وہ تبع تابعی سے سنے، اور تبع تابعی تابعی سے سنے، اور تابعی صحابی سے سنے، اور صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے۔ تو یہ سند پھر متصل ہے، یعنی راوی نے اس سے ملاقات کی ہو، دیکھا ہو، اس سے سیکھا ہو اپنے استاد سے، اور استاد نے اپنے استاد سے، اور اس نے اپنے استاد سے۔ تو سند اور زمانہ جو ہے وہ شاگردی اور استادی کا زمانہ ہو، تو پھر کہیں جا کر حدیث صحیح ہوگی۔ یعنی سند کا متصل ہونا یہ پہلی شرط ہے۔ اچھا، اب دوسری شرط ہے کہ راوی تمام کے تمام عادل ہوں۔ عادل کا کیا مطلب ہے پھر؟ عادل اس کو کہتے ہیں جس میں 5 شرطیں پوری ہوں۔ نمبر 1، وہ مسلمان ہو۔ نمبر 2، وہ بالغ ہو۔ نمبر 3، وہ عاقل ہو۔ نمبر 4، وہ متقی ہو، ثقہ ہو، فاسق و فاجر نہ ہو، بد کردار نہ ہو۔
اور نمبر 5 یہ کہ شریف اور اعلیٰ اخلاق کا مالک ہو۔ تو جب یہ ساری اس کے اندر خصوصیات پائی جاتی ہوں تو ایسے راوی کو عادل کہا جاتا ہے۔ اب تیسری شرط ہے کہ راوی حافظ اور ضابط ہوں۔ تو حدیث کے تمام راوی ضابط ہوں کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں، یعنی یا پھر اپنی کتاب میں درج کر لیں، یعنی محفوظ کر لیں۔ ضابط ہے نا، وہ ضبط میں لے آیا ہے، اس کو لکھ لیا ہے اس نے، اور یا زبانی یاد کر لیا ہے، پکا ہے وہ۔ تو اور ضابط راوی وہ ہوتا ہے جو فاش غلطیاں نہیں کرتا، جو بلنڈرز نہیں کرتا، حافظے کا پکا ہوتا ہے، بالکل بہترین، حافظے میں خرابی نہ ہو، اور یہ نہ کہ شاید یہ کہا تھا، شاید یہ کہا تھا، اعتماد کے بغیر بات نہ کرے۔ اچھا، لاپرواہ نہ ہو، غافل نہ ہو، اور غلط فہمی اور وہم کا شکار نہ ہو کہ شاید، اور اس طرح، تو پھر وہ ضابط نہیں ہے، ضابط نہیں ہے، اس پکا نہیں ہے وہ۔ اچھا جی، اب چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ حدیث شذوذ سے پاک ہو، شاذ، یعنی شذوذ کہتے ہیں جب کوئی ثقہ راوی کی مخالفت کرتا ہو، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی اچھا ہے، یہ بھی نیک ہے، یہ بھی نیک ہے، لیکن دونوں ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں مفہوم حدیث میں، تو پھر ایسی حدیث شاذ ہو جائے گی، ایسی حدیث صحیح نہیں ہو سکتی۔ تو صحیح حدیث کے لیے شذوذ سے پاک ہونا ضروری ہے۔ اب آخری اور 5ویں شرط کسی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے یہ ہے کہ وہ معلول نہ ہو، معلل نہ ہو، اس میں کوئی علت نہ پائی جائے، علت نہ پائی جائے۔ اچھا، اب ذرا دیکھیے کہ علت کے لیے 2 باتوں کا جاننا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی مخفی نقص نہ ہو، یعنی ہڈن کوئی نقص نہ ہو، یعنی اگر فرض کیجئے obvious ہے، بالکل ظاہر ہے، تو پھر اس کو علت نہیں کہیں گے، یعنی بالکل واضح ہو رہا ہے تو اس کو ہم علت نہیں کہتے۔ اس کے لیے یعنی ہڈن، مخفی ہونا، پوشیدہ ہونا بہت ضروری ہے علت کے لیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ بہت باریک ہو، اگر بہت ہی واضح قسم کا موٹا ہو تو پھر وہ اس کو علت نہیں کہیں گے۔ اب ذرا دیکھیے، تو 5 شرطیں پھر دوبارہ اس کا اعادہ کر لیں۔ صحیح حدیث وہ حدیث ہے جس کی سند متصل ہے، اور جس کے تمام راوی عادل ہیں، جس کے تمام راوی ضابط ہیں، حافظ ہیں، اور جس میں کوئی شذوذ نہیں ہے، اور جس میں کوئی علت نہیں ہے۔ اب ذرا شذوذ کی ہم بات کرتے ہیں، تو اب اس کی مثال دیکھ لیجئے آپ۔ ایک حدیث ہے، ترمذی میں آئی ہے کتاب الصلاۃ میں، حدثنا عبد الواحد بن زیاد حدثنا الاعمش عن ابی صالح عن ابی ہریرہ مرفوعا اذا صلی احدکم رکعتي الفجر فلیتجع علی یمینہ۔ تو اب یہاں پر عبد الواحد بن زیاد یہ تابعی ہیں اور شاگرد ہیں حضرت اعمش کے۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے استاد اعمش نے کہا، اعمش بہت بڑے امام ہیں حدیث کے، اور اعمش روایت کر رہے ہیں حضرت ابو صالح سے، اور ابو صالح مشہور تابعی ہیں اور حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، ہر آدمی جانتا ہے، اور ان سے مرفوعاً روایت کر رہے ہیں، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صلی احدکم رکعتي الفجر، جب تم میں سے کوئی آدمی فجر کی 2 سنتیں پڑھ لے، فلیتجع علی یمینہ، تو وہ پھر کچھ دیر کے لیے اپنے بائیں ہاتھ پر سر رکھ کر لیٹ جائے، یعنی دائیں پہلو پر لیٹ جائے، علی یمینہ، تو یا ہاتھ رکھ کر اس طرح لیٹ جائے دائیں پہلو پر۔
تو یہاں پر دیکھیے یہ فعل امر فَلْيَتَّجِعْ عَلَى یمینی فعل کے طور پر آ رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر کہ قول ہے، یہ امر کے حکم آ رہا ہے کہ تمہیں سونا چاہیے، تم لیٹ جائیں، فَلْيَتَّجِعْ۔ لیکن یہاں اس حدیث میں جو امر ہے اس کے بارے میں حضرت امام بیہقی کہتے ہیں، راوی عبدالواحد بن زیاد نے اس میں دیگر راویوں کی مخالفت کی ہے جو تمام ثقہ ہیں اور حضرت اعمش کے شاگرد ہیں، تو اور انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر پیش کیا ہے، قول کے طور پر نہیں۔ یعنی صحیح بات یہ ہے کیونکہ کئی راوی حضرت اعمش کے کئی شاگرد یہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد دائیں جانب کچھ دیر کے لیے لیٹ جایا کرتے تھے، دائیں جانب۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل ہے، حکم نہیں دیا، امر نہیں ہے، یہ قول نہیں ہے۔ تو یہ عبدالواحد بن زیاد واحد راوی ہیں جو اس کو قول کے طور پر، امر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، جبکہ حضرت اعمش کے دوسرے تمام شاگرد اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ حدیث کیا ہو گئی؟ شاذ ہو گئی۔ اس میں عبدالواحد بن زیاد وہ ایک ثقہ راوی ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن دیگر تمام راویوں سے کی مخالفت یہ کر رہے ہیں۔ اب کچھ ہم بات کرتے ہیں علت۔ علت کا مطلب ہے مائنیوٹ ہڈن ڈیفیکٹ، یعنی صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے کہ وہ علت سے پاک ہو، اور علم حدیث کی اصطلاح میں علت سے وہ مخفی عیب ہے، وہ چھپا ہوا، وہ پوشیدہ عیب ہے، وہ نقص ہے جو حدیث کی صحت کو مجروح کر دیتا ہے۔ اگر عیب بالکل واضح ہو تو اس کا شمار علت میں نہیں ہوگا۔ If it is very apparent, it shall not be considered as illah. It has to be hidden. اور دوسری چیز یہ ہے، یہ مخفی ہو اور بہت باریک ہو۔ دیکھیے علت کبھی متن میں ہوتی ہے، کبھی سند میں ہوتی ہے، اور اس کے کئی اسباب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر راوی کا سماع اپنے شیخ سے معروف نہ ہونا، یعنی ایک راوی ایک حدیث روایت کر رہا ہے لیکن اس کے جو شیوخ ہیں وہ جانے پہچانے ہیں کہ یہ اس کا شاگرد ہے، اس کا شاگرد ہے، اس کا شاگرد ہے، اپنے شیوخ سے وہ روایت کرتا ہے، لیکن اب وہ ایک غیر معروف آدمی سے روایت کر رہا ہے، تو یہ علت ہو گئی۔ یا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تابعی کو روایت میں وہم ہو جاتا ہے جبکہ صحابی سے یہ روایت محفوظ ہوتی ہے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے روایت میں انا ہوتا ہے، اس کا ذکر ہم بعد میں کریں گے، اور ایک راوی ساقط ہو جس کا علم ہمیں دوسرے طریقوں سے معلوم ہو جاتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ سند متصل ہے، لیکن ایک راوی چھوٹا ہوا ہوتا ہے، تو یہ بھی ایک علت ہے۔ تو علت کے بارے میں ایک بات ذرا سمجھ لیجئے کہ عام آدمی اس علت کو پہچان نہیں سکتا، حدیث کا ماہر ہی اس باریک عیب کو، چھپے ہوئے عیب کو پہچان لیتا ہے۔ اچھا، اب راوی کا شیخ سے سماع تو ثابت ہو لیکن اس خاص حدیث کا سماع ثابت نہیں۔ اب ذرا دیکھیے، ایک حدیث ہے ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس میں متن میں ہم علت کی مثال دے رہے ہیں، متن میں علت کی مثال دے رہے ہیں۔ تو اب حدیث کیا ہے کہ الطیرۃ شرکن، الطیرۃ شرکن، کہ شگون لینا شرک ہے۔ اور اس کے بعد ایک دوسرا ٹکڑا ہے، ایک دوسرا جملہ ہے وما منا الا، اور ہم میں سے کون ہے جو یہ نہیں کرتا، اور ولیکن اللہ یذہبہ بالتوکل، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو توکل کے ذریعے دور کر دیتا ہے۔
یعنی جب انسان کا اللہ پر توکل بڑھ جاتا ہے تو وہ شگون کے شرک سے پاک ہونے لگتا ہے، اس کو ہٹا دیتا ہے۔ توکل اس کے اندر سے شگون لینا، اچھا شگون یا برا شگون لینا، اس بیماری سے اس کو نجات مل جاتی ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں 3 ٹکڑے ہیں۔ پہلا ٹکڑا کیا ہے؟ الطیرۃ شرکن۔ دوسرا ٹکڑا کیا ہے؟ وما منا الا۔ تیسرا ٹکڑا کیا ہے؟ ولکن اللہ یذہب بالتوکل۔ تو اس میں یہ جو دوسرا جملہ ہے وما منا الا، یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کا اپنا تبصرہ ہے، تو یہ ان کے اپنے الفاظ ہیں۔ تو امام بخاری فرماتے ہیں کہ سلیمان بن حرب کے نزدیک یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ اس حدیث کو ابن مسعود سے کئی اور لوگوں نے اس اضافے کے بغیر بیان کیا ہے۔ تو اب یہاں متن میں علت پیدا ہو گئی، تو اصل میں تو 2 ہی جملے ہیں، الطیرۃ شرک ولکن اللہ یذہبہ بالتوکل، کہ شگون لینا اچھا یا برا تو یہ شرک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتا ہے اگر آدمی توکل اختیار کرے، اللہ پر بھروسہ کر لے۔ یہ حدیث ہے۔ اور وما منا الا، اور کون ہے جو اس سے پاک ہے؟ تو یہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ہیں۔ اب ذرا دیکھیے سند میں بھی علت ہو سکتی ہے۔ سند میں بھی مثال کے طور پر بعض نام ایسے ہوتے ہیں جس میں آدمی وہم کا شکار ہو جاتا ہے، غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے، ایلیوژن کا شکار ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی راوی عبداللہ بن دینار کے بجائے عمر بن دینار کہے، عبداللہ بن دینار کا انتقال 127 ہجری میں ہوا ہے، عمر بن دینار کا 126 ہجری میں ہوا ہے، اور دونوں دینار کے بیٹے ہیں، عبداللہ بن دینار، عمر بن دینار، تو راوی کو وہم کا شکار ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہم آپ کو ایک مثال سے سمجھاتے ہیں کہ صحیح حدیث کیا ہے۔ صحیح حدیث کیا ہے؟ صحیح حدیث کے لیے ہم نے کیا کہا تھا کہ 5 شرطیں ہیں۔ سند متصل ہو، راوی تمام کے تمام عادل ہوں، راوی ثابت ہوں، حافظہ اچھا ہو، شذوذ نہ ہو اور علت نہ ہو۔ اب دیکھیے ایک حدیث ہے، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور کتاب الاذان میں آئی ہے، حدیث نمبر 99۔ حدثنا عبداللہ بن یوسف قال اخبرنا مالک عن ابن شہاب عن محمد ابن جبیر بن مطعم عن ابیہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور۔ اب دیکھیے امام بخاری کے استاد ہیں حضرت عبداللہ بن یوسف۔ امام بخاری کہہ رہے ہیں حدثنا عبداللہ بن یوسف، یعنی ہمیں ہمارے استاد حضرت عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا۔ قال اخبرنا مالک، اور حضرت عبداللہ بن یوسف کہہ رہے ہیں کہ مجھے امام مالک نے فرمایا، مالک نے ہمیں خبر دی، اخبرنا مالک۔ اور امام مالک کہہ رہے ہیں عن ابن شہاب، ابن شہاب زہری سے وہ روایت کر رہے ہیں، اور محمد بن شہاب عن محمد بن جبیر بن مطعم۔ تو یہ، اور وہ ان کے استاد کون ہیں؟ محمد بن جبیر، اور محمد بن جبیر اپنے والد حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں، اور صحابی ہیں یہ مطعم، جبیر بن مطعم، وہ کہہ رہے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی المغرب بالطور، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قراءت کرتے سنا، مغرب کی نماز میں انہوں نے سورہ طور کی تلاوت کی، مغرب کی نماز میں سورہ طور کی تلاوت کی۔ اب دیکھیے اس حدیث کی سند متصل ہے، اس کی سند متصل ہے۔ سند میں کون کون ہے؟ دیکھیے امام بخاری کے استاد کون ہیں؟ عبداللہ بن یوسف۔ عبداللہ بن یوسف کا انتقال 218 ہجری میں ہوا ہے۔ یہ ثقہ ہیں، متقن ہیں، یعنی ثقۃ متقن، تو یہ پکے آدمی ہیں عبداللہ بن یوسف، امام بخاری کے استاد ہیں، اور
اس کی یہ ان کے استاد کون ہیں عبداللہ بن یوسف کے؟ وہ امام مالک بن انس ہے، 179 میں ان کا انتقال ہوا، امام فقہ ہیں، حافظ حدیث ہیں، اور فقہ اور حدیث دونوں کے امام ہیں۔ اور ان کے استاد کون ہیں؟ حضرت ابن شہاب زہری، 124 ہجری میں انتقال ہوا، مدینہ کے فقیہ تابعی ہیں، حافظ حدیث ہیں۔ اور انہوں نے کس سے سنا؟ حضرت محمد بن جبیر سے۔ ان کا انتقال کب ہوا؟ 100 ہجری میں۔ یہ ثقہ ہیں، تابعی ہیں، صحابی کے بیٹے ہیں۔ اور انہوں نے کس سے سنا؟ حضرت جبیر بن مطعم سے، اور ان کا انتقال 59 ہجری میں ہوا ہے، صحابی رسول ہے۔ تو اس حدیث کے تمام راوی عادل ہیں، سند متصل ہے، ہر راوی ضابط ہے، پکا ہے، اور اس میں کوئی شاذ چیز بھی نہیں ہے، کسی دوسری حدیث سے یہ ٹکرا بھی نہیں رہی ہے، اور اس میں کوئی علت بھی نہیں، کوئی مخفی نقص، کوئی مخفی عیب بھی پایا نہیں جاتا۔ تو چونکہ یہ حدیث 5 شرطوں پر پوری اترتی ہے، اس لیے اسے ہم صحیح حدیث کہیں گے۔ تو اس پر علماء امت کا اجماع ہے، محدثین کا، فقہاء کا، اصولیین کا کنسنسس ہے، اجماع ہے کہ صحیح حدیث پر عمل کرنا لازمی اور ضروری ہے، اور یہ ایک حجت شرعی ہے۔ یعنی ہمیں پورا یقین ہے، 100% یقین ہے کہ یہ بات اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، کہی ہے، ثابت شدہ ہے، صحیح ہے، تو یہ ایک حجت ہے، یہ ایک دلیل ہے۔ یعنی یہ ہمارے لیے پابند ہو جانے والی بات ہے کہ اس کو تسلیم کر کے اس پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا ہوگا۔ تو صحیح حدیث ایک حجت شرعی ہے۔ اب آ جائیے، ہم بات کریں گے حدیث کی دوسری قسم، حسن کے بارے میں۔ اور حسن حدیث بھی ایکسیپٹیبل ہے، مقبول ہے، اور اس کو بھی قبول کر لیا جاتا ہے۔ تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ یہ صحیح حدیث سے ذرا کم درجے میں ہوتی ہے، اور یہاں یہ 4 شرائط پر اترتی ہے، 5ویں شرط میں یہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے۔ یعنی علم حدیث کی اصطلاح میں حسن وہ حدیث ہے جس کی سند بھی متصل ہے، اس کے راوی بھی عادل ہے، اور شذوذ سے بھی پاک ہے، علت سے بھی پاک ہے، لیکن راوی کے حافظے میں تھوڑی سی کمزوری ہے۔ یعنی 4 شرطوں پر یہ پوری اتر رہی ہے، اور لیکن صرف کمزوری کیا ہے؟ خفیف الضبط ہے، اور حافظے میں تھوڑا سا کمزور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اس کی ہم مثال دیتے ہیں آپ کو، جامع ترمذی کی حدیث ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ۔ تو اس حدیث کی روایت محمد بن عمرو بن علقمہ نے کی ہے، اور ان کا 145 ہجری میں انتقال ہوا ہے، اور انہوں نے روایت کی ہے ابو سلمہ سے، تابعی سے، ان کا انتقال 94 ہجری میں ہوا ہے۔ اور ابو سلمہ کے بارے میں سب جانتے ہیں کہ ابو ہریرہ کے شاگرد ہیں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58 ہجری میں ہوا ہے، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے۔ تو یہاں دیکھیے حدیث بالکل ٹھیک ہے، لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک عند کل صلاۃ، اگر میری امت پر گراں نہ ہوتا تو میں ان کو ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس میں محمد بن عمرو بن علقمہ حفظ و ضبط میں متہم ہے، یعنی باقیہ یہ حدیث ٹھیک ہے، لیکن بس یہ تھوڑے سے حافظے میں کمزور ہے، لیکن اس لیے یہ حدیث حسن ہے۔ لیکن اس سے ملتی جلتی حدیث ترمذی میں جو حدیث ہے یہ مسواک کے بارے میں، اسی مفہوم کی حدیث صحیح مسلم میں بھی آئی ہے، تو یہ پھر حسن کے درجے میں رکھی جاتی۔ چلیے جی، اب ذرا یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ 2 قسم کی حدیثیں ہو گئیں، ایک صحیح حدیث،
ایک حسن حدیث۔ صحیح حدیث 5 شرائط پر پوری اترتی ہے اور حسن حدیث 4 شرائط پر پوری اترتی ہے۔ بس کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ راوی کا حافظہ کچھ کمزور ہوتا ہے، خفیف الضبط ہوتا ہے، اس لیے اس کو حسن کہتے ہیں۔ اچھا، یہاں یہ بات شاید بتانا بہت ضروری ہے کہ جب علم حدیث نشو و نما پا رہا تھا تو حسن کی اصطلاح نہیں تھی ابتدائی زمانے میں، تو ضعیف حدیثوں کی ہی 2 قسمیں کر دیتے تھے، یہ ضعیف ہے اور یہ ضعیف جداً ہے، بہت زیادہ ضعیف ہے۔ تو بعد میں پھر کیا گیا کہ جو حافظے میں سے جو حافظے کی وجہ سے جو کمزور حدیثیں تھیں، جو ضعیف ہلکی ضعیف تھیں، زیادہ ضعیف نہیں تھیں، ان کو پھر ایک درمیانی کیٹیگری صحیح اور ضعیف کے درمیان دی گئی اور اس کا نام حسن رکھا گیا۔ تو ضعیف احادیث میں ان روایات کا درجہ ذرا اچھا تھا، ان کو حسن کہا گیا، لیکن بہرحال وہ صحیح کے معیار پر پوری نہیں اترتی تھیں، اس لیے ان کو ایک نیا اصطلاحی نام حسن کا دیا گیا، اور اگر خامی تھی اس میں تو بس یہی کہ حافظے کی تھوڑی سی کمی پائی جاتی تھی۔ اچھا جی، اب ذرا آئیے 2 اور اصطلاحات ہم بیان کرنا چاہتے ہیں، ذرا اس کو سمجھ لیجئے۔ ایک ہے صحیح لذاتہ اور ایک صحیح لغیرہ ہے۔ صحیح لذاتہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے متن اور سند دونوں کے ساتھ یہ اپنی ذات میں صحیح ہے، یعنی اس کی صحیح لذات ہی اس کی 5 شرائط پر پوری اتر رہی ہے، یہ اس کی سند بھی متصل ہے، اس کے راوی بھی عادل ہیں، اس کے راوی بھی ضابط ہیں، کشاذ بھی نہیں ہے اور معلول بھی نہیں ہے، 5 شرائط پر پوری اترتی ہے۔ اچھا، لیکن صحیح لغیرہ ایک حسن حدیث ہے، لغیرہ حسن حدیث ہے، اس کے راوی میں اس کے حافظے میں کمی ہے، لیکن ایک دوسری حدیث صحیح ہے، اسی مضمون کی ایک اور صحیح حدیث صحیح موجود ہے، تو ہم اس حدیث کو بھی اس صحیح حدیث کی وجہ سے یہ کہتے ہیں یہ جو ہے صحیح لغیرہ، اس کو پروموٹ کر دیتے ہیں ہم اس کو۔ وہ کہتے ہیں کہ اگرچہ فی نفسی ہی یہ حدیث حسن ہے، لیکن اس صحیح حدیث کی وجہ سے یہ صحیح لغیرہ ہی ہو گیا، یعنی دوسرے کے سہارے کی مدد سے یہ صحیح بن گئی ہے، ورنہ اس کی اپنی حیثیت تو حسن ہی کی ہے۔ اب دیکھیے، علماء حدیث حسن لذاتہ کے راویوں کے لیے مندرجہ ذیل احادیث استعمال کرتے ہیں، جیسے صدوق ہے، سچا ہے، لا باس بہ، اس میں کوئی برائی خرابی نہیں ہے، لیس بہ باس، اور صحیح لغیرہ وہ حدیث ہے جو صحیح لذاتہ سے کم تر ہوتی ہے اور حسن لذاتہ سے برتر ہوتی ہے۔ اب آ جائیے 2 اور اصطلاحات کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حسن لذاتہ ہے اور حسن لغیرہ ہے۔ حسن کے بارے میں ہم نے بتایا تھا آپ کو، 4 شرطوں پر پوری اترنے والی حدیث حسن کہلاتی ہے، سند متصل ہوتی ہے، اس میں کوئی شذوذ نہیں ہوتے، اس کے اندر کوئی علت نہیں ہوتی، اس کے راوی تمام عادل کے عادل ہوتے ہیں۔ بس اگر حسن میں کمزوری ہوتی ہے کہ کسی راوی پر حافظے کا اتہام ہوتا ہے کہ اس کے حافظے میں تھوڑی سی خفیف سی کمزوری ہے، لیکن حسن لغیرہ کیا چیز ہے پھر؟ تو حسن لغیرہ بنیادی طور پر ایک ضعیف حدیث ہی ہے، لیکن اس سے ملتی جلتی دوسری حدیثیں اس کو پھر پختہ کر دیتی ہیں۔ تو دوسری حدیث حسن ہے اور یہ ضعیف ہے، تو اس ضعیف کو پروموٹ کر کے ہم حسن لغیرہ بنا دیتے ہیں۔ تو ضعیف حدیث کو حسن لغیرہ کا درجہ پانے کے لیے پھر 2 شرطیں ہیں۔ نمبر 1، ضعیف کی کئی دوسری سندیں ہوں جس کے راوی پہلی سند سے قوی تر ہوں، یعنی یہ ضعیف حدیث ہے اور دوسری سندوں میں ان راویوں سے وہ راوی زیادہ قوی ہیں، اور دوسری شرط یہ ہے ضعیف ہونے کی وجہ راوی کے حفظ میں خرابی
یا راوی کی لا علمی ہو۔ تو الغرض حسن لغیرہ وہ حدیث ہے جو حسن لذات ہی سے کمتر ہوتی ہے اور ضعیف سے برتر ہوتی ہے۔ اچھا جی، اب ایک اور اہم ترین بات آپ کے علم میں لانا بہت ضروری ہے۔ بعض اوقات حدیث کے آخر میں محدث یہ لکھتا ہے حدیث صحیح۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، 5 شرطوں پر پوری اتر گئی، صحیح حدیث ہو گئی۔ لیکن کبھی لکھتا ہے صحیح الاسناد۔ اب وہ صرف سند کی گارنٹی دے رہا ہے، سند ٹھیک ہے، متصل ہے، لیکن شاذ اور علت دوسری چیزوں کے بارے میں وہ سرٹیفائی نہیں کر رہا ہے، اس کی تصدیق نہیں کر رہا ہے، صرف بتا رہا ہے سند کے بارے میں۔ تو یعنی جو حدیث سند کے اعتبار سے صحیح ہوتی ہے، لیکن آخری 2 شرطوں کے بارے میں خاموشی اختیار کی جاتی ہے۔ ممکن ہے کہ اس میں علت ہو، ممکن ہو کہ وہ شاذ ہو۔ تو صرف صحیح الاسناد یعنی پہلی 3 شرطوں کی حد تک تو یہ صحیح ہے، لیکن باقی 2 شرطوں کے بارے میں ہم نہیں جانتے، یہ خاموشی ہے۔ اور اسی طرح حسن کے بارے میں ہم نے بتایا کہ 4 شرطوں پر پوری اترنے والی ہے، لیکن ایک حسن الاسناد بھی ہوتی ہے، اس میں صرف سند کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ حسن ہے۔ چلیے اب ہم ایک اور بڑی اہم بات بتانا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ محکم الحدیث اور مختلف الحدیث کے بارے میں اور اہم اصول، اس کو پھر ہم الگ سے ایک درس کی شکل میں ریکارڈ کرائیں گے تاکہ آپ اس کو محفوظ کر لیں۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔